وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو خوش رکھے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن آیتان من آیات اللہ، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے دونوں نشانیاں ہیں۔ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کی موت کی وجہ سے یہ سورج گرہن اور چاند گرہن نہیں لگتا اور نہ کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنی قدرت اور اپنے قدرت کے شاہکار کو دکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی سورج گرہن اور چاند گرہن لگے تو نماز کی طرف لب کو اللہ رب العالمین کا ذکر کرو اور استغفار کرو۔ اس کا طریقہ آپ نے پوچھا ہے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایتوں کے مطابق یہ 2 رکعت ہے۔ تکبیر تحریمہ کہیں، دعائے استفتاح پڑھیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور پھر سورۃ البقرہ شروع کر دیں، یا کوئی بھی لمبی سورت پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر لمبی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں۔ رکوع میں بہت دیر تک تسبیحات کہتے رہیں اور پھر رکوع سے سر اٹھائیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، ربنا ولک الحمد۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد پھر سے سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کر دیں، اور دوسری لمبی سورت آل عمران ہو یا اس کے بقدر دوسری سورت ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، اور رکوع میں پہلے کی طرح سے تسبیحات کریں یا اس سے تھوڑا سا کم کریں، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھائیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، ربنا ولک الحمد کہیں، اس کے بعد سجدہ میں جائیں، یعنی 2 مرتبہ رکوع میں جائیں اور 2 مرتبہ قراءت کے بعد جب سجدہ میں جائیں تو لمبا سجدہ کریں، اور سجدے میں کثرت سے تسبیح کہیں۔ دونوں سجدے کر لینے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، تو جس طرح سے پہلے کیا تھا اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ النساء یا اس کے برابر کوئی سورت پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں، رکوع میں پھر دیر تک تسبیحات کہتے رہیں، اور اس کے بعد رکوع سے سر اٹھائیں، اور پھر لمبی سورت پڑھنا شروع کر دیں، یعنی مثال کے طور پر سورۃ المائدہ وغیرہ یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں اور رکوع سے فارغ ہو کر کے اس میں بھی تھوڑا سا لمبا ہی قیام کریں، اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد پھر سجدے میں جائیں، لمبا سجدہ کریں، سجدے میں کثرت سے دعا کریں۔ تو اس طرح سے آپ کی یہ 2 رکعتیں ہو گئیں۔ 2 رکعات میں 4 رکوع ہو گئے اور 4 سجدے ہو گئے اور 4 قرات بھی ہو گئی۔ فی کل رکعت قیامان، یعنی ہر رکعت میں 2 قیام، 2 قراتیں اور 2 رکوع اور 2 سجدے۔ اس طرح سے آپ کی پوری نماز ہو گئی۔ صلاۃ خسوف القمر یعنی چاند گرہن کی نماز کا یہ طریقہ ہے۔ آسانی سے سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ ہر رکعت میں 2 رکوع اور 2 مرتبہ قرات، 2 مرتبہ فاتحہ اور 2 سجدے۔ اس طرح سے آپ کی یہ چاند گرہن کی نماز ہو گئی۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق، جیسا کہ ام المومنین عائشہ اور ابو موسیٰ وغیرہ کی روایات سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائیں، تسبیح اور استغفار وغیرہ کریں، پھر خطبہ دیں، اور خطبہ میں یہ بتائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے چاند گرہن اور سورج گرہن ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ، کسی آدمی کی موت کی وجہ سے یہ سورج گرہن یا چاند گرہن نہیں لگتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 2 رکعت چاند گرہن کی نماز پڑھ لینے کے بعد
امام کو خطبہ دینا چاہیے اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلانا چاہیے اور لوگوں کو ترغیب دینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہر حال میں ڈرتے رہیں۔ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا انسان کی زندگی پر ایسے کوئی اثر نہیں ہوتا جیسا کہ عام طور پہ پھیلا دیا گیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس قسم کی بات تھی۔ اللہ رب العالمین آپ کو مزید شوق علم عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز عورتیں گھر میں قرآن کریم دیکھ کر ادا کر سکتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت ہے۔ عورتیں اپنے گھروں کے اندر پڑھ سکتی ہیں، البتہ جہاں مسجد میں عورتوں کے لیے انتظام ہو افضل یہ ہے کہ مسجد میں ادا کریں۔ المجموع جو امام نووی کی کتاب ہے اس میں ہے امام شافعی قال الامام الشافعی فی الام فی آخر کتاب الکسوف لا اکرہ لمن لا حیئت لها من النساء للعجوز ولا للصبیہ شہود صلاة الکسوف مع الامام بل احبها لهن وحب الی لذوات الحیئہ ان یصلینها فی بیوتہن، کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر ایسی نمازیں ادا کر سکتی ہیں۔ جہاں تک قرآن دیکھنے کی بات ہے تو بالکل قرآن کریم دیکھ کر پڑھ سکتی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة